بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم بھی خیریت سے ہیں۔ آپ سب کو میرے چینل 1 اور 11 میں خوش آمدید۔ آج پھر حاضر ہوں آپ کے سامنے ایک نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ امید کرتی ہوں پچھلی ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوں گی اور آپ کو پسند آئی ہوں گی، اور آج پھر ایک آپ کے لیے انفارمیشن لے کے آئی ہوں تجربے کے ساتھ۔ الحمدللہ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ آپ کیسے اپنے بچے کے ذہن کو جو ہے تیز کر سکتے ہیں، شارپ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کا بچہ سست ہے پڑھنے میں، یا اس کا ذہن حافظہ کمزور ہے، یا اس کو یاد نہیں رہتا، یا کلاس میں ایکٹیو نہیں ہے، اس کی پرفارمنس لو ہے، تو یقین کیجیے گا اس عمل کے بعد آپ کے بچے کو بادام کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ آپ کا بچہ اللہ کے حکم سے بہت زیادہ اس کا حافظہ تیز ہو جائے گا، اور اس کی جو زبان لڑکھڑاتی ہے نا، اس کے لیے بھی میں آپ کو عمل بتاؤں گی، ضرور کیجیے گا، اور آپ دیکھیے گا آپ کے بچے میں کیسی چینجنگ آتی ہے، کیسا فرق پڑتا ہے، آپ کو باقاعدہ محسوس ہوگا۔ اب پہلے میں بتاؤں کہ بچے کو ذہن تو ٹھیک ہے، اگر ایک ایسے بچہ لے لیں کہ جس کا دماغ کمزور ہے، واقعی میں وہ جو ہے ہر طرح سے آپ لوگوں نے کوشش کی ہے، گھر کا ماحول بھی اچھا ہے، لیکن بچہ کمزور ہے تو یہ اس کے لیے ہے۔ اور اگر آپ کا بچے کا ماحول ٹھیک نہیں ہے اور آپ کا بچہ صحیح ہے، تو سب سے پہلے تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے ارد گرد کا ماحول ٹھیک کیجئے، یعنی کہ آپ بچے کو ٹارچر نہ کیجئے۔ ہو سکتا ہے بچے کی ذہنی توازن آپ کے ارد گرد کے ماحول کے ساتھ ڈسٹرب ہے، وہ ہے تو ذہین، لیکن ماحول کی وجہ سے ڈسٹرب ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ کہیں اس کو نظر لگ چکی ہے، اس کو پڑھنے میں نظر ہو، یا اس کے علاوہ اس کے ایسے ہی اس کی صورت سے اس کو نظر لگ گئی ہو، یا کوئی ایسا اس کو مسئلہ ہے، یا کوئی طبیعت اس کی ٹھیک نہیں ہے، اس وجہ سے ڈسٹرب ہے، تو آپ یہ سب پہلے چیزیں دیکھیں کہ آپ کے بچے کو کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں ہے، کہیں وہ ڈسٹرب تو نہیں ہے، کہیں اس کے اوپر ذہنی دباؤ تو نہیں ہے، یا احساس کمتری کا تو شکار نہیں ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے۔ اور نظر ایسی چیز ہے نا، تو انسان آپ کو اگر ایسا بچہ ہو کہ پہلے صحیح تھا اب ایسا ہو گیا ہے، تو یقیناً اس کو نظر بھی لگتی ہے۔ بچوں کو، بچے بڑے پیارے ہوتے ہیں، سب کو اچھے لگتے ہیں، تو بد نظر بھی لگتی ہے، اور میٹھی نظر جو ہم بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، تو نظر ہماری بھی لگتی ہے۔ ایسا نہیں ہے ہم کوئی آسمان سے اترے ہوئے فرشتے نہیں ہیں، نظر سب کی لگتی ہے۔ ہاں، بد نظر ایک الگ ہوتی ہے، وہ بہت خطرناک ہوتی ہے، وہ نقصان دے دیتی ہے۔ اس سے اچھا ہے کہ آپ بچے کی نظر بھی اتاریں ساتھ ساتھ، اور یہ عمل بھی کریں، دیکھیں آپ کے بچے میں کتنی چینجنگ اور کتنا فرق آتا ہے، پھر مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، کیونکہ یہ آزمودہ ہے، یہ اس لیے میں آپ کو بھی بتا رہی ہوں۔ یہ عمل کیا ہوا ہے کسی نے، ہم نے بھی کیا ہے، الحمدللہ بہت زیادہ فرق پڑا ہے۔ اور اس کے علاوہ جس کی زبان جو ہے نا وہ شارپ نہیں ہے نا، وہ زبان بھی اپنی شارپ کر سکتا ہے، یعنی کہ رواں نہیں ہے، وہ آن دی اسپوٹ کویسچن آنسر نہیں کر سکتا ہے نا، تو وہ بھی یہ کر سکتا ہے۔ ایک بچی تھی جس کی جو ہے وہ کانفیڈنس اس کے اندر بہت لو تھا، ذہن بھی اس کا بہت ویک تھا، تو اس کو یہ عمل دیا تھا، وہ اس نے ماشاءاللہ اس کو بہت فرق پڑا ہے، اور زبان بھی اس کی ماشاءاللہ سے بہت ٹھیک ہوئی ہے۔ اس لیے آپ کو بھی بتانے جا رہی ہوں، توجہ سے سنیے گا اور ضرور عمل کیجیے گا۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ کے بچے کو نظر ہے تو پلیز آپ نظر اس کی اتار لیجیے۔ اگر آپ کو طریقہ نہیں معلوم تو میں نے ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں، آپ اپنے جو ہے دیکھ کر اگر اس کا ہی کوئی ایک طریقہ آپ اپنا لیں تو آپ اپنے بچے کی نظر اتار سکتے ہیں، کیونکہ نظر بہت زیادہ کھا جاتی ہے انسان کو، یا تو جان لیتے ہیں، اور یا پھر نقصان ایسا شدید کر لیتی ہے کہ پھر بڑے سے بڑا، یعنی پہاڑ کو بھی ریزہ ریزہ کر دیتی ہے، لیکن انسان کو، ایک بڑے کو بھی تکلیف دے دیتی ہے، اس کو بھی ڈیمیج کر دیتی ہے، تو پھر ایک بچہ تو ایک معصوم پھول کی طرح ہے، تو اس کو تو یقیناً ڈیمیج کرے گی ہی کرے گی۔ تو آپ اپنے بچے کا خیال کیجئے، اس کی خوراک کا خیال کیجئے، ہر طرح سے خیال کیجئے، لیکن ساتھ ساتھ یہ عمل بھی کیجئے تاکہ آپ کا بچہ ذہن اس کا بہت زیادہ اچھا ہو جائے، پڑھنے میں اچھا ہو جائے۔ اور تو شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔
تمام جہانوں کا مالک ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو میں بتاتی ہوں آپ کو کہ آپ کو سب سے پہلے ایک گلاس لینا ہے، پانی کا گلاس، کانچ میں لیجئے یا ایسے لیجئے، کسی میں بھی لیجئے، پانی کا ایک گلاس لیجئے اور اس میں آپ نے کیا کرنا ہے 114 مرتبہ ربی زدنی علما، 114 مرتبہ ربی زدنی علما پڑھنا ہے اور آگے پیچھے 3 بار درود شریف پڑھنا ہے اور پھر پانی پہ دم کر کے آپ نے اپنے بچے کو دینا ہے اور تھوڑا پانی بچا کے سر پہ لگانا ہے۔ یہ ٹھیک ہو گیا، یہ ہو گیا کہ آپ کے بچے کا ذہن تیز ہو جائے گا اللہ کے حکم سے۔ اب زبان کے لیے کیا کرنا ہے، یہ آپ جب تک پلائیں، یہ آپ مطلب کنٹینیو رکھ سکتے ہیں، ایک دن چھوڑ کے بھی پی سکتا ہے، روزانہ بھی پڑھ کے پی سکتا ہے، لیکن آپ یہ عمل کرنے سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے جو پڑھتا ہے نا اس کو چاہیے کہ آپ روزانہ اپنا صدقہ نکالیں، بچے کا صدقہ نکالے، صدقے کا طریقہ بھی بتایا ہوا ہے، بہت ساری صدقے، یہ آنے والی ایک ویڈیو صدقے کی تفصیل سے میں آپ کو گائیڈ کروں گی کہ آپ روزانہ صدقہ کیسے نکال سکتے ہیں، اپنے آپ کو بلاؤں سے کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ تو دیکھیں آپ پڑھائی تو کرتے ہیں لیکن صدقہ اور زکوٰۃ نہیں نکالتے تو وہ پڑھائی آپ کو فائدے کے بجائے نقصان دے دیتی ہے، یہ بات ذہن نشین کر لیجئے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، روزانہ 5 سے 10 روپے آپ نکالیں صدقہ، عورت ہو وہ نکالیں، مرد بچوں کا بھی نکالیں، کیا حیثیت ہے 5-10 روپے کی، آپ کی زیادہ حیثیت ہے، آپ 50 نکالیں، 100 نکالیں، لیکن کم سے کم ہے کہ 5-10 آپ نکالیں ضرور۔ اسکول جانے سے پہلے اس کا یہ کہہ دیں کہ اللہ یہ میرے بچے کی جان کا صدقہ ہے، ٹھیک ہے، آپ کہیں کہ یا اللہ یہ میری جان کا صدقہ ہے، آپ یہ سے نکالیں اور آپ دے دیں۔ تو اس سے کیا ہوگا، آپ کے بڑا ہی فرق پڑے گا آپ کی ڈیلی روٹین میں، آپ بلائیں سے محفوظ رہیں گے، پھر پڑھائی بھی آپ کو اثر کرے گی۔ اس کے علاوہ جو آپ نے کیا کرنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، اپنے علم کی زکوٰۃ ہوتی ہے، ایک تو مال کی ہوتی ہے وہ الگ ہے، ایک ہوتی ہے علم کی زکوٰۃ۔ علم کی زکوٰۃ نہیں نکالتے اس لیے علم جو ہے یہ سارے مسئلے آتے ہیں، اس لیے آپ نے کیا کرنا ہے، علم یہ روحانی باتیں ہیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے 5-10 روپے زکوٰۃ میں نکالیں کہ یا اللہ یہ میرے علم کی زکوٰۃ ہے، علم اور پڑھائی کی زکوٰۃ ہے، تو آپ یہ نکالتے رہیں، پڑھتے رہیں، ماشاءاللہ سے دیکھیں آپ اپنے روٹین کو چینج کریں۔ یہ کوئی باتیں یہ بتاتا نہیں ہے، یہ واضح نہیں کر کے بتاتا، تو آپ کو اپنی یہ ڈیلی روٹین میں چینجنگ لانی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اگر بات سمجھ نہ آئے تو پلیز کمنٹ کر کے ضرور پوچھیے گا، اور اگر سمجھ آ گئی ہے تو اس پہ عمل کیجیے گا۔ اور اب باری ہے کہ زبان کو تیز کیسے کیا جائے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، مصری لیجئے، اس کو دردرا سا پیسیے، مطلب تھوڑے سے اس میں ٹکڑے رہ جائیں، پاؤڈر نہیں کیجیے گا، وہ لیجئے تھوڑا سا، اس میں بھی آپ نے یہی پڑھ کے یا ربی زدنی علما، آگے پیچھے 3 بار درود شریف، 114 بار ربی زدنی علما پڑھ کے اس مصری پر پھونکیں اور پھر تھوڑا جو ہے مصری بچے کو کھلائیں، بالکل تھوڑی معمولی سی، ایسے زبان پہ اس کے لگے مصری، تو جب وہ کھائے گا ایک چٹکی لگائیں تو دیکھیں آپ اس کا کمال، ماشاءاللہ سے آپ کے بچے کا ذہن، اس کے زبان کتنا اس کو فرق محسوس ہوگا۔ تو عمل کیجیے گا اور فائدہ ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا، اللہ کے حکم سے آپ کو انشاءاللہ ضرور شفا ہوگی، آپ کے بچے کو ضرور جو ہے اس کا ذہن تیز ہو جائے گا۔ تو مجھے رکھیے گا دعاؤں میں یاد، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا، اور انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور اگر آپ نے میری پچھلی ویڈیوز نہیں دیکھی تو پلیز جا کے دیکھیے گا، بہت زیادہ آپ کو انفارمیشن ملنے والی ہے، اور آگے بھی بہت زیادہ انفارمیشن آئے گی انشاءاللہ۔ اور ایک بات جو میں آپ کو ہر ویڈیو میں کہتی ہوں کہ آپ اپنے ارد گرد سفید پوشوں کا خیال کیجئے، کیونکہ ہمارے معاشرہ جو ہے اس وقت بہت تنگ دستی کا شکار ہے،
تو خیال کیجیے آپ کے ارد گرد اگر کوئی سفید پوش ہے تو پڑوسیوں کے حقوق کے ناطے آپ اس کی مدد کیجیے، یا پڑوس میں نہیں ہے کوئی، آس پاس کوئی نظر آئے آپ ضرور مدد کیجیے، ٹھیک ہے۔ اور اگر پھر سے کہہ رہی ہوں کہ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، کیونکہ میں آپ کے لیے بہت زیادہ ایکسپیریمنٹل پریکٹیکل ویڈیوز لاتی ہوں، ایسی ہی نہیں لاتی کہ کوئی بھی من گھڑت کہانیاں ہوں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو پلیز سپورٹ کیجیے تاکہ